محمد أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله۔ اسی طرح مکہ میں ہر گھر میں دعوت دی جاتی تھی، لیکن دعوت کے پہلے 3 سالوں میں صرف 3 آدمی ہی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے پہلے 3 سالوں میں مخفی طور پر دعوت دی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، اس لیے کہ 2-3 آدمیوں کے ساتھ اس وقت کے عرب کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اتنی جہالت تھی کہ ایک اونٹ کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہا دیتے تھے، اور ہر ایک آدمی کا ایک مخصوص بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا اور ان کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتا تھا، اور اگر ان بتوں کی کوئی توہین اور اہانت کر دے تو اس کے جانی دشمن ہو جاتے تھے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس وقت ان بتوں کی توہین سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کلمہ توحید کی دعوت کھلم کھلا اور علانیہ ضروری تھی، اور کلمہ توحید کی دعوت کا مکہ میں عام کرنا ضروری تھا، اور قریب تھا کہ مکہ میں دعوت عام ہو جاتی۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ علی الاعلان دعوت دی جائے، اور یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام جا کر ایک اونچی جگہ پر چڑھ گئے جہاں مکہ کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ صفا پہاڑی مکہ مکرمہ کی سب سے نزدیکی پہاڑی تھی۔ اس دور میں اگر کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تو اس پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا کرتے تھے۔ میری پچھلی جانب وہی جگہ نظر آ رہی ہے، اس گنبد کے نیچے صفا پہاڑی واقع ہے، لیکن اس دور میں یہ پہاڑی اس سے تھوڑی اونچی تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام اس پہاڑی پر چڑھے۔ عربوں کے ہاں یہ عادت تھی، اگر کوئی آدمی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا تھا تو اس پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتا تھا واہ صباحا واہ صباحا، اور آپ علیہ السلام بھی وہاں جا کر یہی آواز دینے لگے واہ صباحا واہ صباحا، اور مکہ کے لوگ آپ علیہ السلام کی آواز سے آشنا تھے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ محمد امین علیہ السلام کی آواز ہے، اس آدمی کی آواز ہے جس پر ان سب کو اعتماد اور یقین تھا، یہ آدمی سچا اور امین ہے۔ جب لوگوں نے اس آواز کو سنا تو آپ علیہ السلام کے اور بھی زیادہ مشتاق ہو گئے، کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ کس لیے ہم کو جمع کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دو، اور لوگ جو جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اس سے ان کو بچاؤ، اور 40 سال سے مکہ کے لوگوں کو آپ علیہ السلام پر بے پناہ اعتماد تھا، اس لیے ان لوگوں نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کو صادق اور امین ہی پایا۔ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اس محمد امین کی بات کو غور سے سنیں گے، اگر کوئی آدمی مجبوری کی بنا پر خود نہیں جا سکا تو اس نے اپنی جگہ دوسرے آدمی کو بھیج دیا تاکہ معلوم کر سکے کہ محمد امین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر سے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ نے آج تک مجھ سے کوئی جھوٹی یا غلط بات سنی ہے؟ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا نہیں، ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹی بات اور غلط بات نہیں سنی، ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا، کبھی کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم ضرور مانیں گے۔
ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق و امین پایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ہم کو آپ پر 40 سال سے اعتماد ہے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ سب لوگ انتظار میں تھے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک کلمے کے اقرار کر لو، عرب و عجم آپ کے غلام بن جائیں گے اور تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ قریش لوگ خوش ہو گئے کہ ہر چیز ہمارے تابع ہو جائے گی اور ہم بادشاہ بن جائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ منصب اور کرسی کے پیچھے بھاگتے تھے۔ سب نے کہا، اے محمد بتا دو وہ کلمہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ ساری زندگی کعبہ میں رکھے بتوں کی عبادت کرتے آئے تھے، اس لیے ان لوگوں کے لیے ان خداؤں کے مقابلے میں اس کلمہ کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ ابو لہب آپ علیہ السلام کا چچا لوگوں کے درمیان سے کھڑا ہوا اور آپ پر لعن طعن کرنے لگا اور کہا، ہلاک ہو جائے تو، کیا تو نے اس لیے ہم کو یہاں بلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مشکلات اور پریشانیاں، تکالیف زیادہ ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر پہلے تو لوگ آپ علیہ السلام کو صادق و امین سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد سارے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی چچا ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی اور کہا، تبن لک یا محمد۔ لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اسی وقت سورت نازل فرمائی اور فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور خشک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو اسلام کی دعوت دی اور اپنے خاندان سے اسلام کی دعوت کو شروع کیا تاکہ وہ لوگ اسلام لا کر آپ علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور آپ کا دفاع کریں، اس لیے کہ سختی اور مشکلات کے وقت یہی لوگ آپ کی اعانت اور دفاع کر سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور مکہ مکرمہ کے تمام قبیلے اور جماعتوں کو الگ الگ پکارتے اور ان سے خطاب فرماتے، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اور فرماتے اس عذاب سے ڈرو جو بہت دردناک ہے اور تمہارا منتظر ہے۔ اور اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا اور اپنے چچاؤں کو بھی اس عذاب سے ڈراتے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے، نیک اعمال کرو اور ڈرو اس عذاب سے جو تمہارا منتظر ہے، اگر دنیا میں نیک اعمال نہ کیے تو میں محمد بھی کل تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ اگر قریش کے لوگ حرکت میں آ گئے اور اسلام لے آئے تو وہ بڑے رعب و دبدبے والے ہیں اور عرب میں سب سے زیادہ معزز لوگ تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ اسلام لے آئے تو باقی لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ یہ مقدس شہر جس میں کعبہ بھی موجود ہے، ایک مقدس جگہ ہے، اگر یہاں سے دعوت شروع ہو جائے، یہی لوگ دعوت کا پیغام پہنچانے لگ جائیں تو سارے لوگ ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کلمہ توحید کا اعلان کر رہے تھے تو مومنین کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر کلمہ توحید کا اعلان کیا تو مومنین کے لیے مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گئی اور دشمنی اور عداوت زیادہ پھیلنے لگی، ہر کوئی مخالف ہو گیا۔ میرے آقا اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر میری جان قربان ہو اور ان کے شاگرد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، ان پر ہر قسم کی آزمائش آئی اور ہر قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو گالی گلوچ اور بیہودہ باتوں کا سامنا کرنا پڑا، کھانے پینے کی اشیاء کو ان سے روک دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی طرف سحر و جادو کو منسوب کیا گیا، دیوانہ و کاہن کا لقب دیا گیا۔ یہ تمام مشکلات اور تکالیف ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے دی گئی تاکہ آئندہ آنے والی تمام سختیوں کو برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تربیت کی تاکہ 23 سال اسلام کی دعوت احسن طریقے سے سر انجام دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو تکالیف دی گئی اور جن جن تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا پھر ان کو برداشت کرنا، یہ حقیقت میں ان کا بہت بڑا امتحان تھا اور ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل تھی۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی قربانیاں قریش کی کچھ عظیم شخصیات مثلا عمر بن الخطاب، عمرو بن العاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ سمیہ ایک لونڈی تھی، پھر جب وہ اسلام کی آغوش میں آئی تو ایک بہادر خاتون بن گئی۔ ابو جہل کے تمام تر کاوشوں اور تکالیف کے باوجود اس نے ابو جہل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے جب سیاہ چہرے والے بلال کو دیکھا کہ وہ تو اپنے آقاؤں کے پیروں کو چومتا تھا اور بتوں کے سامنے سر جھکاتا تھا اور ہر کسی کی غلامی کرتا تھا، وہ احد احد کرنے والے بلال میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اللہ پاک کا شعر ان اشخاص کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ اسی طرح وہ لوگ مومنین کے اسلام سے محبت کے انداز کو دیکھتے تھے کہ دین کے لیے اپنی قیمتی اشیاء اور مال و دولت خرچ کرتے تھے، اپنی جان اور اپنے خون کو دین کے لیے قربان کرتے تھے، اور اپنے مال و دولت کو صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیاروں کو اور رشتہ داروں کو دین کے لیے قربان کرتے تھے، اور یہی قربانیاں دوسرے لوگوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنتی تھی۔ أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد